السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بزم جگنو۔ آج میں آپ کو ملک صفدر حیات کا واقعہ سنا رہی ہوں، سزائے محبت۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ کوشش کے باوجود بھی میں ذرا تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ اس وقت تک عملے کے بیشتر افراد اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے کمرے میں آ کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر بتایا، ملک صاحب، چودھری فرزند علی بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون چودھری فرزند علی؟ موزہ کنگنی والا کے چودھری صاحب جناب، کانسٹیبل نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ کانسٹیبل سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اس ضلع میں میرے قیام کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور مذکورہ تھانے میں میری تعیناتی چند روز قبل ہوئی تھی۔ سابقہ تھانہ انچارج نے متعلقہ علاقے اور وہاں بسنے والے چیدہ اہم افراد سے مجھے غائبانہ متعارف کروا دیا تھا۔ انہی اہم افراد میں ایک نام چودھری فرزند علی کا بھی تھا، تاہم ابھی تک میری اسے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کانسٹیبل کی اطلاع کے مطابق وہی چودھری فرزند علی کافی دیر سے میرا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری فرزند علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ پہلی نظر میں نے اس کی عمر کا اندازہ 50 اور 55 کے درمیان لگایا، جو بعد ازاں درست ثابت ہوا۔ اس کی عمر کم و بیش 53 سال تھی۔ اس کے باوصف بھی وہ ایک توانا اور صحت مند شخص دکھائی دیتا تھا۔ روایتی زمینداروں کی طرح اس نے بوسکی کی قمیض، کوہرے لٹھے کی شلوار اور قیمتی واسکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ سر پر اونچے شملے والی پگڑی اور پاؤں میں تلے دار خصہ تھا۔ اس نے نوک دار اوپر کو اٹھی ہوئی پرغرور صحت مند مونچھیں پال رکھی تھیں، جو اس کی شخصیت کو حاصہ بارو بنا رہی تھیں۔ اس میں کچھ کمال خضاب کے استعمال کا بھی تھا۔ چودھری فرزند علی کی ساتھی عورت کی عمر کے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ 30-32 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن در حقیقت وہ عمر عزیز کی 40ویں سیڑھی پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس عورت کا نام عالیہ بیگم تھا۔ اس عمر میں بھی اس نے خود کو خاصا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے نارنجی رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا، جو اس کے مائل بفربی جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بال سلیقے سے گندے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کاجل کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ گوری رنگت والی ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر انہیں بٹھایا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد چودھری فرزند علی نے کہا، رانا صاحب تو مجھے اچھی طرح جانتے تھے، لیکن آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ رانا صاحب سے چودھری فرزند علی کی مراد سابق تھانہ انچارج تھی۔ میں نے کہا، رانا صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں مختصر طور پر بتایا تو تھا۔ چلیں، آج ملاقات بھی ہوگی۔ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چودھری صاحب نے کہا، ملک صاحب، میں نے تو سوچا تھا کہ انتہائی خوشگوار ماحول میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ سے تعارف ہوگا۔ میں اپنی حویلی پر آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک فوری پریشانی مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ کیسی پریشانی چودھری صاحب؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری اپنی ساتھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ عالیہ بیگم ہے، میرے مرحوم جگری دوست اللہ دتا کی بیوہ۔ اس کی جوان بیٹی کا معاملہ ہے۔ چودھری کی ادھوری بات کو میں سمجھ نہیں پایا تھا، چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کس قسم کے معاملے کا ذکر کریں چودھری صاحب؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، عالیہ کی اکلوتی بیٹی صفیہ کل صبح سے غائب ہے۔ میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے صفیہ کہیں چلی گئی ہے؟ چودھری کے جواب دینے سے پہلے ہی عالیہ بیگم بول اٹھی، تھانے دار صاحب، میری بیٹی کہیں نہیں گئی، اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ وہی سور جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس سور کا کوئی نام بھی ہوگا؟ میں نے استفسار کیا۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم امیر علی کے خلاف صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے آئے ہیں۔ یہ امیر علی کون ہے؟ عالیہ بیگم نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ وہی حرام زادہ سور ہے جس نے میری صفیہ کو اغوا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا امیر علی آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے؟ عالیہ بیگم نے نفی میں جواب دیا اور بتایا، وہ ہمارے گوانڈی بابا بشیرہ کے ساتھ کام کرتا تھا اور کبھی کبھار اس کے گھر بھی آتا تھا۔ آپ کی بیٹی کا امیر علی سے ملنا جلنا کیسے ہوا؟ صفیہ اس سے کبھی نہیں ملی تھی، عالیہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ وہی مردود اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ کیا چاہتا تھا وہ؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے آپ کو بتایا تو ہوگا۔ میں نے اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک روز اس سے پوچھا تھا، عالیہ بیگم نے بتایا۔ اس نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا تھا کہ وہ صفیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟
میں نے سخت الفاظ میں اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے۔ عالیہ بیگم نے کہا، یہ شادی کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، عالیہ بیگم نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا، لیکن اس سے بعد سے امیر علی نے کبھی صفیہ کے رشتے کی بات نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چودھری فرزند علی نے کہا، ملک صاحب، اگر وہ خبیث عالیہ کی بات سمجھ گیا ہوتا تو پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھاتا؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ امیر علی ہی نے صفیہ کو اغوا کیا ہوگا؟ مجھے پکا یقین ہے جناب۔ اس یقین کی کوئی وجہ؟ بس میرا دل کہتا ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، قانون دل کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ عالیہ بیگم نے کہا، ایک تو میری بیٹی اغوا ہوئی ہے، اوپر سے آپ ہم سے ثبوت بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ فوری طور پر رپورٹ درج کریں اور جلد از جلد صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ میں نے کہا، عالیہ بیگم، ہم کوئی جادوگر نہیں ہیں کہ جادو کی چھڑی گھما کر پلک جھپکتے میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں۔ ہم اپنے طریقہ کار سے کام کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا امیر علی نے کبھی آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ کس قسم کی دھمکی ملک صاحب؟ چودھری نے پوچھا۔ میں نے کہا، صفیہ کو اغوا کرنے کی دھمکی؟ چودھری نے سوالیہ نظر سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ وہ بولی، نہیں جی، ایسی کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی، لیکن مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ یعنی آپ کو شک تھا کہ وہ کوئی بھی اوچھی حرکت کر گزرے گا۔ اوچھے لوگوں سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے چودھری کی طرف دیکھا۔ چودھری نے کہا، جناب، عالیہ کو تو ہو سکتا ہے شک ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت اسی نامراد امیر علی کی ہے۔ مجھے شروع سے لڑکا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ اپنے اس یقین کی وجہ تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں، یعنی آپ کا دل کہتا ہے صفیہ کو امیر علی ہی نے اغوا کیا ہے؟ جی ہاں، مجھے پورا یقین ہے۔ چودھری فرزند علی سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلی ملاقات میں ہمارے درمیان تلخی کی فضا قائم ہو جائے، اس لیے میں نے اختلافی موضوع کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ صفیہ کل صبح سے غائب ہے۔ اس واقعے کو کم از کم 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ نے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ عالیہ بیگم نے کہا، کل چھٹی جو تھی، اس کی بات پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، تاہم میں نے اپنی دلی کیفیات کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، عالیہ بیگم، پولیس والوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہم تو بقرعید پر بھی تھانے میں موجود ہوتے ہیں۔ کل اگر اتوار تھا تو کیا ہوا؟ آپ تھانے میں آ کر صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کرا سکتی تھیں۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب، دراصل عالیہ بہت سادہ عورت ہے، اس لیے چھٹی وغیرہ کا ذکر کر رہی ہے، جبکہ کل ہی رپورٹ درج نہ کرانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہم اپنے طور پر صفیہ کو تلاش کر رہے تھے، چودھری نے جواب دیا۔ جوان لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے جناب۔ اللہ دیتا مرحوم سے میری بڑی گہری دوستی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوہ کو تھانے کا منہ دیکھنا پڑے۔ وہ تو خیر اب دیکھنا پڑ ہی گیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ کی آمد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صفیہ کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ عالیہ بیگم نے بیزاری سے کہا۔ اب آپ ہی کچھ کریں تھانے دار صاحب، میں نے پوچھا۔ آپ نے صفیہ کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ عالیہ بیگم نے بتایا۔ خیالی میں صفیہ کا ایک ماموں رہتا ہے، سب سے پہلے تو ہم وہاں گئے تھے۔ صفیہ جب وہاں نہیں ملی تو ہم نے دوسری جگہوں پر دیکھا۔ ہمارے نزدیکی رشتہ دار پپلی والا، ہندو چک، کوٹلی، گنڈیاں والی، قلعہ دیدار سنگھ، راہو والی اور گگڑ منڈی میں رہتے ہیں۔ ہم نے باری باری ہر جگہ صفیہ کو تلاش کیا، لیکن ناکام و نامراد ہی رہے۔ اس کے بعد آپ نے طے کیا ہوگا کہ امیر علی نے صفیہ کو اغوا کر لیا ہے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیونکہ اگر آپ کو شروع ہی سے یقین ہوتا کہ صفیہ کو غائب کرنے میں امیر علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو آپ کل کا پورا دن ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے ضائع نہ کرتے اور فی الفور رپورٹ درج کرانے آ جاتے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ چودھری فرزند علی نے جواب دیا، میں آپ کو جھٹلاؤں گا تو نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے جیسے ہی عالیہ نے اطلاع دی کہ صفیہ گھر سے غائب ہو گئی ہے تو میرا ذہن اسی وقت امیر علی کی طرف چلا گیا تھا، لیکن عالیہ کی تسلی کے لیے میں نے قریبی رشتہ داروں کو ٹٹولنا ضروری سمجھا۔ چودھری کی بات میں وزن تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے مرحوم دوست کی بیوہ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ امیر علی آپ کے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا، کیا وہ کسی دوسرے گاؤں سے آیا تھا؟ وہ موزہ سمبڑیال، ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا تھا جناب۔
چودھری نے جواب دیا، روزگار کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ جی ٹی روڈ پر واقع فرید پاٹری لمیٹڈ میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہیں پر کام کرنے والے عالیہ کے پڑوسی بابا بشیر احمد سے اس کے تعلقات ہو گئے اور وہ چھٹی کا دن بشیر احمد کے گھر گزارنے لگا، اور یہیں سے وہ نامراد میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا۔ عالیہ بیگم نے چودھری کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں نے رشتے سے انکار کیا تو اس نے صفیہ کو اغوا کر لیا۔ میں نے کہا، عالیہ بیگم، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی امیر علی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی امیر علی سے اس کا ملنا چنا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بالفرض صفیہ کے غائب ہونے میں امیر علی کا ہاتھ ہے تو اس نے صفیہ کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اغوا کیا ہوگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ چودھری نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ ایک سمجھدار اور زمانہ شناس انسان ہیں، یہ بات تو آپ بھی مانیں گے کہ صفیہ کو زبردستی اغوا نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ صفیہ کوئی مرغی کا چوزا نہیں تھی کہ امیر علی سے بغل میں دبا کر چلتا بنا۔ آپ واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے دوران مجھے پہلے بتا چکے ہیں کہ صفیہ ہفتے کی رات کو حسب معمول گھر میں موجود تھی۔ گھر کے تمام دروازے عالیہ بیگم نے خود اپنے ہاتھ سے بند کیے تھے اور سونے سے پہلے اس نے دروازوں کو ایک مرتبہ چیک بھی کیا تھا، لیکن اتوار کی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صفیہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس نے پہلے صفیہ کو پورے گھر میں تلاش کیا، پھر بیرونی دروازے کو دیکھا تو وہ کھلا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تک وہ صفیہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس کی آمد کے آثار نظر نہ آئے تو عالیہ بیگم نے آپ کو اطلاع دی کہ صفیہ غائب ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ جیسے دانا بینا شخص کو یہ بات تو سمجھ ہی لینا چاہیے کہ گھر کے بیرونی دروازے کا کھلا ملنا کس جانب اشارہ کرتا ہے۔ یقینی طور پر اندر ہی سے کسی نے وہ دروازہ کھولا ہوگا۔ عالیہ بیگم نے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے کہ صفیہ اپنی مرضی سے امیر علی کے ساتھ گئی ہوگی؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے بیان کردہ حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب، ممکن ہے امیر علی کس طرح گھر کے اندر داخل ہو گیا اور بیرونی دروازہ اسی نے کھولا ہو۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ امیر علی عالیہ بیگم کے پڑوس میں رہتا تھا اور دونوں گھروں کی درمیانی دیوار بمشکل 5 فٹ اونچی ہوگی جسے امیر علی بسہولت پھلانگ سکتا تھا۔ میں نے کہا، اس طرف میرا دھیان بھی گیا تھا، لیکن ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ وہ یہ کہ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ صفیہ کو امیر علی ہی نے اغوا کیا ہے، اس میں صفیہ کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر صفیہ کا خاموشی سے اغوا ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے اتنے بڑے واقعے کے خلاف کوئی مزاحمت، کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، چودھری نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ملک صاحب، صفیہ کا امیر علی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہ تو اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کجا یہ کہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ خاموشی سے چلی جاتی۔ اب حقیقت جو بھی ہے وہ تو آپ کی تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ تفتیش شروع کرنے سے پہلے مجھے اپنے طور پر بھرپور تیاری کرنا ہوگی، میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، پھر عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا صفیہ آپ ہی کے کمرے میں سوتی تھی؟ نہیں، وہ دوسرے کمرے میں الگ سوتی تھی، عالیہ بیگم نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کے گھر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صفیہ اور آپ کے علاوہ کون کون؟ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، بس ہم دونوں ماں بیٹی ہی رہتی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز یعنی کل 15 دسمبر بروز اتوار صبح کتنے بجے آپ کی آنکھ کھلی تھی؟ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، میرا خیال ہے اس وقت 8 بجے تھے۔ کیا آپ روزانہ 8 بجے ہی بیدار ہوتی ہیں؟ میں عام طور پر تو صبح 6 بجے تک اٹھ جاتی ہوں، عالیہ بیگم نے جواب دیا۔ جانے کل 8 بجے تک کس طرح سوتی رہی؟ آنکھ ہی نہیں کھلی۔ مجھے خود اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے کوئی خاص بات محسوس کی؟ اس نے جواب دیا، مجھے اپنا سر کچھ بھاری محسوس ہوا تھا۔ در حقیقت مجھے شروع ہی سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صفیہ کو امیر علی نے زبردستی اغوا کیا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہ حالات تھے جو عالیہ بیگم اور چودھری فرزند علی نے مجھے بتائے تھے۔ میرا پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق صفیہ کی روح پوشی میں اگر امیر علی کا ہاتھ تھا تو پھر یقینی بات تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ حالات بھی آہستہ آہستہ میری تھیوری کے تصدیق کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم وقوعہ کے روز خلاف معمول 6 کے بجائے 8 بجے تک سوتی رہی تھی اور بیدار ہونے کے بعد اسے اپنا سر بھی بھاری محسوس ہوا تھا۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے عالیہ بیگم کو دیر تک سلانے کا بندوبست خود صفیہ نے کیا ہو۔
شک ہماری تفتیش کی اساس ہے۔ شک کے پٹرول کے بغیر تفتیش کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں بڑھتی، لہٰذا ہم کسی بھی معاملے کے چھوٹے سے چھوٹے پہلے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اور اکثر اوقات انتہائی معمولی اور غیر اہم نظر آنے والی بات آگے چل کر کیس کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ میں نے عالیہ بیگم سے پوچھا، آپ نے چودھری صاحب کو صفیہ کے بارے میں کب بتایا تھا؟ میرا مطلب ہے کتنے بجے؟ میں نے اٹھنے کے بعد قریب 1 گھنٹہ صفیہ کی واپسی کا انتظار کیا تھا، عالیہ بیگم نے بتایا۔ اس کے بعد ہی میں چودھری صاحب کی حویلی میں گئی تھی، چودھری نے کہا۔ عالیہ میرے پاس لگ بھگ 9 بجے پہنچی تھی۔ میں نے عالیہ سے پوچھا، چودھری صاحب کی حویلی میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے اڑوس پڑوس میں صفیہ کے بارے میں معلوم نہیں کیا؟ میں نے بابا شیر احمد کے گھر سے امیر علی کے بارے میں پوچھا تھا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ عالیہ بیگم نے بتایا۔ بشیر احمد کی بیوی مختار بی بی نے بتایا تھا کہ امیر علی کچھ بتائے بغیر صبح ہی صبح وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ آپ نے صفیہ کے بجائے امیر علی کے بارے میں کیوں پوچھا؟ میں صفیہ کی گمشدگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی شک تھا کہ امیر علی ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اپنی بیٹی کو گھر میں غیر موجود پا کر آپ نے سب سے پہلے امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ امیر علی کے ارادے مجھے ٹھیک نظر نہیں آتے تھے، خاص طور پر جب میں نے صفیہ کے رشتے والی بات پر اس سے سخت رویہ اختیار کیا تھا تو وہ کافی دیر تک مجھے ماندانہ نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک چودھری فرزاندری اور عالیہ بیگم سے صفیہ اور امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا، پھر ان دونوں کے حلیے وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ عالیہ بیگم نے دونوں کا حلیہ بتفصیل بتا دیا۔ صفیہ کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی، اس نے آرٹس سے میٹرک کیا تھا۔ وہ میانہ قد کی ایک دلکش اور خوبصورت لڑکی تھی، اگرچہ اس کا رنگ گندمی تھا، تاہم اس کے نقش و نگار خاص سے تیکھے اور پرکشش تھے۔ پورے کنگنی والا میں وہ صفو کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اگر وہ کسی عام گھرانے کی لڑکی ہوتی تو ممکن ہے اپنی گلی سے باہر اسے کوئی جانتا بھی نہیں، مگر چونکہ چودھری فرزند علی کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اس لیے وہ گمنام شخصیت نہیں رہی تھی۔ امیر علی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا۔ اس کی عمر 24 اور 25 سال کے درمیان تھی۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اپنے لباس سے وہ ایک سیدھا سادہ شخص دکھائی دیتا تھا۔ وہ دن بھر فرید پاٹری میں کام کرتا، رات کو وہیں چوکی دار کے کمرے میں سوتا تھا۔ البتہ بابا بشیر احمد سے جب اس کی دوستی پکی ہو گئی تو چھٹی کا دن وہ بابا بشیر احمد کے گھر میں گزارنے لگا تھا۔ وہ ہفتے کی شام کو بشیر احمد کے ساتھ ہی آ جاتا اور پیر کی صبح وہ دونوں ایک ساتھ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ اس زمانے میں تصویریں کھنچوانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا مجھے ان دونوں کے حلیوں کی مدد ہی سے اپنی تفتیش کا آغاز کرنا تھا۔ میں نے صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کر لی اور چودھری فرزند علی سے کہا، چودھری صاحب، سب سے پہلے تو میں وقوع کا معائنہ کروں گا، اس کے بعد ہی صفیہ کی تلاش کا کام شروع ہوگا۔ ضرور ضرور، وہ تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ ابھی میرے ساتھ تشریف لے چلیں، تھانے کے باہر میرا پرائیویٹ تانگا کھڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کی اس پیشکش کا شکریہ چودھری صاحب، دراصل یہاں تھانے میں 1-2 نہایت ضروری کام مجھے نپٹانا ہے، میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا، آپ چلیں۔ چودھری نے کہا، جیسی آپ کی مرضی، میرا تو خیال تھا آپ ہمارے ساتھ چلتے۔ میں سردست آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکوں گا چودھری صاحب۔ میں نے کہا، آپ میری پیشہ ورانہ مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر عالیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو عالیہ، ہم چلتے ہیں، ملک صاحب بعد میں آ جائیں گے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں یہاں سے سیدھا اپنی حویلی پر جاؤں گا، عالیہ بھی میرے ساتھ ہی ہے، آپ سیدھے حویلی پر ہی آ جائیں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ موقع پر لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا، عالیہ بیگم اپنے گھر نہیں جائے گی؟ فی الحال تو یہ میرے ساتھ حویلی جائے گی، چودھری نے جواب دیا۔ گھر میں تو صبح سے تالا ڈال دیا ہے، آپ آئیں گے تو آپ کو تالا کھول کر گھر دکھا دیں گے۔ چودھری میرے کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا، 1 منٹ چودھری صاحب۔ وہ رک گیا اور مڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کیا صفیہ کے گمشدگی یا بقول آپ کے صفیہ کے اغوا کی خبر کنگنی والا میں عام ہو چکی ہے؟ نہیں ملک صاحب، چودھری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک ہم نے اس واقعے کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ عالیہ بیگم نے کہا، میں نے آنڈ گوانڈ میں کہہ دیا ہے کہ صفیہ کچھ دنوں کے لیے قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی ہے، میں تو ویسے بھی چودھری صاحب کی حویلی میں آتی جاتی رہتی ہوں، اس لیے صفیہ کے بارے میں کسی نے تشویش ظاہر نہیں کی اور نہ ہی ہمارے بند گھر کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، عالیہ بیگم، آپ گزشتہ روز چودھری صاحب کے ساتھ اپنے جن رشتہ داروں کے یہاں صفیہ کو ڈھونڈتی رہی ہیں،
وہ تو اس واقعے سے باخبر ہو گئے ہوں گے۔ بالکل نہیں جناب، عالیہ بیگم کے بجائے چودھری فرزند علی نے جواب دیا۔ ہم نے ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہمیں صفیہ کی تلاش ہے، بلکہ عالیہ بیگم نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میں زمینوں کی خریداری کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ میں نے ستائشی نظر سے عالیہ بیگم کو دیکھا اور کہا، بہت خوب، آپ ایک ذہین عورت ہیں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے موقع محل کی مناسبت سے صورتحالات کو نبھایا ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی، لیکن خوشی کا یہ تاثر بیٹی کی گمشدگی کے غم میں دب کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ میں نے چودھری فرزند علی کو دانستہ ٹال دیا تھا۔ مجھے تھانے میں ایسا کوئی ضروری کام بھی نہیں تھا۔ میں چاہتا تو ان کے ساتھ ہی تانگے میں کنگنی والا چلا جاتا، لیکن میں نے ایک مصلحت کے تحت انہیں روانہ کر دیا تھا۔ میں کنگنی والا جا کر پہلے اپنے طور پر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، جو چودھری کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ جب چودھری نے مجھے بتایا تھا کہ عالیہ بیگم کی اس کے ساتھ ہی حویلی جا رہی ہے، تو مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن دکھائی دینے لگے۔ 10 منٹ کے بعد میں نے ASI رانا افضل کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہا، رانا، ہمیں فوری طور پر کنگنی والا جانا ہے۔ رانا نے کہا، میں کسی سپاہی کو بیچ کر تانگا منگواتا ہوں جناب۔ نہیں، تانگے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیران نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ملک صاحب، ہمارے تھانے کے نزدیک ہی تانگوں کا اڈہ ہے، میں 2 منٹ میں تانگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے تھانے کی بغل میں نہ صرف یہ کہ تانگوں کا اڈہ ہے، بلکہ بسوں کا اڈہ بھی موجود ہے، لیکن ہم کسی تانگے والے پر کنگنی والا نہیں جائیں گے۔ تو کیا پیدل جانے کا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بالکل، ہم پیدل ہی جائیں گے۔ میں نے رانا افضل کی حیرانی سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، پھر اضافہ کیا، نہ صرف پیدل جائیں گے، بلکہ یہ وردی بھی یہیں چھوڑ کر سادہ لباس میں وہاں پہنچیں گے۔ میں نے اپنی اور پھر اس وردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، لگتا ہے کوئی نہایت ہی سنگین معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ واقعی سنگین ثابت ہو، میں نے کہا۔ رانا افضل نے پوچھا، کسی بندے کو گرفتار کرنے جانا ہے جناب؟ میں نے مختصر طور پر اسے صفیہ کے مبینہ گواہ کے بارے میں بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد رانا افضل نے کہا، تو چودھری فرزند علی اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور اس سے فوری طور پر لباس تبدیل کرنے کی ہدایت دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلا تو میں بھی جلدی سے اپنے سرکاری کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تاکہ وردی اتار کر سادہ لباس پہن سکوں۔ میرا سرکاری کوارٹر تھانے سے ملحقہ تھا۔ میں نے سادہ لباس میں کنگنی والا جانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ویسے بھی میں اس علاقے میں نیا تھا، کوئی شکل و صورت سے مجھے نئے تھانے دار کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا۔ سادہ لباس میں مجھے پوچھ تاچھ کی زیادہ آسانی ہو جاتی۔ ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا تھا اور مجھے اسی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ASI رانا افضل کے ساتھ سادہ لباس میں تھانے سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر رانا افضل کے قدم GT روڈ کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تھانے کی عقبی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم ادھر سے جائیں گے، GT روڈ سے سیدھا راستہ ہے ملک صاحب، لیکن میں ٹیڑھے راستے سے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ہم کھیتوں کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے کنگنی والا میں داخل ہوں گے، کیا تمہیں اس طرف سے جانے پر کوئی اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ صاف ستھرا راستہ چھوڑ کر کھیتوں کے اندر سے گرتے پڑتے کیوں کنگنی والا پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہم تانگے میں بیٹھ کر بآسانی 15-20 منٹ میں کنگنی والا پہنچ سکتے ہیں۔ تم اپنے ذہن کو زیادہ مت الجھاؤ رانا، میں نے کھیتوں میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میری تفتیش کا انداز دوسروں سے مختلف ہے، آہستہ آہستہ تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ASI رانا افضل تھانہ صدر میں طویل عرصے سے تعینات تھا، اس لیے اس علاقے کے معاملات کو خاصی حد تک سمجھتا تھا اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی اسے کافی معلومات حاصل تھیں۔ راستے میں اس نے مجھے چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے بارے میں بھی گردشی افواہوں سے متعلق بہت کچھ بتایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ عالیہ بیگم کا مرحوم شوہر اللہ دتا چودھری فرزند علی کے بہت قریب تھا۔ چودھری کا موقف تو یہی تھا کہ وہ مرحوم دوست کی وجہ سے عالیہ بیگم اور اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن دبے لفظوں میں کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ چودھری فرزند علی عالیہ بیگم پر دان تیز کر رہا تھا اور عن قریب اسی سے شادی کرنے والا تھا۔
لوگوں کا ایک گروہ اس خیال کا حامی تھا کہ چودھری کے عالیہ بیگم سے ناجائز مراسم تھے اور شادی والی بات اس نے پردہ پوشی کے لیے مشہور کر رکھی تھی۔ ایک سنجیدہ حلقے کا خیال سب سے مختلف تھا۔ اس کے مطابق چودھری فرزند علی کے عالیہ بیگم سے ناجائز تعلقات تھے اور نہ ہی عالیہ بیگم اس سے شادی کرنے کو تیار تھی۔ البتہ یہ تھا کہ چودھری اس سے شادی کے لیے سنجیدہ تھا اور عالیہ بیگم کی رضامندی کا انتظار کر رہا تھا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ رانا افضل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چودھری فرزند علی کے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، لیکن کسی ایک بیوی سے بھی اس کی اولاد نہیں تھی۔ رانا افضل کنگنی والا پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا، اس لیے عالیہ بیگم کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عالیہ بیگم کے گھر کے دروازے پر ہی واقع ایک صحت مند تالا جھول رہا تھا۔ میں نے ابھی تک رانا افضل کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ عالیہ بیگم کے گھر کے بیرونی دروازے پر پڑے ہوئے تالے کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب اتنا پینڈا کر کے آئے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ تم کس قسم کے نتیجے کی توقع کر رہے تھے؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، صاف ظاہر ہے جناب، آپ وقوع کا جائزہ لینے آئے تھے، لیکن یہاں تو مداح ہی غائب ہے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہاں تالا ہمارا استقبال کرے گا، پھر بھی آپ کھیتوں کے اندر سے 1 گھنٹہ گرتے گراتے یہاں آئے ہیں۔ یہ ایسائی کے لہجے سے بیزاری عیا تھی۔ خام خواہ عالیہ بیگم اس وقت چودھری فرزند علی کی حویلی میں ہے۔ میں نے اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تو چلیں حویلی کی طرف ہی چلتے ہیں۔ اگر مجھے چودھری کی حویلی میں جانا ہوتا تو میں تانگے میں بیٹھ کر جی ٹی روڈ سے سیدھا اس کے پاس پہنچ جاتا۔ تانگا تو رہا ایک طرف، میں تو وانڈو جانے والی بس میں بھی سفر کر سکتا تھا، میں نے کہا اور ایک دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ دروازہ میرے اندازے کے مطابق بابا بشیر احمد کے گھر کا تھا۔ پیچھے سے اے ایس آئی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ملک صاحب آپ کی تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی، ابھی آ جائے گی کاکا۔ میں نے ایسے انداز میں کہا جیسے بچوں کو پچکارتے ہیں اور مذکورہ دروازے پر دستک دے دی۔ دوسری دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا واہ ہوا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نے جھانک کر باہر دیکھا۔ اپنے سامنے 2 اجنبی افراد کو کھڑے دیکھ کر اس نے سوال کیا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے عالیہ بیگم کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا عالیہ بیگم کا گھر یہی ہے؟ اس نے گردن تھوڑی سی باہر نکال کر جواب دیا، ہاں گھر تو یہی ہے، لیکن لگتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے، باہر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ کہاں گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، جائے گی کہاں، چودھری کی حویلی میں ہوگی۔ اس کے اندازے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے دل میں عالیہ بیگم کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق اس عورت کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ وہ مزاج کی خاصی تیز لگتی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا واقعی وہ بابا بشیر احمد کی بیوی تھی یا میں نے کسی غلط دروازے پر دستک دے دی تھی۔ میں ایک ایک قدم طے شدہ منصوبے کے تحت اٹھا رہا تھا۔ وہ مختار بی بی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے چودھری فرزند علی سے معلوم کر لیا تھا کہ بابا بشیر احمد کا گھر عالیہ بیگم کے گھر سے کس طرف تھا اور میں نے یقینی طور پر کسی غلط دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ اے ایس آئی میرے پہلو میں کھڑا بے چینی و بیزاری سے کبھی مجھے اور کبھی مسز بشیر احمد کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے مختار بی بی سے پوچھا، کیا عالیہ چودھری کی حویلی میں کام کرتی ہے؟ اس نے گور کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا آپ نے اسے نوکرانی سمجھا ہوا ہے؟ پھر وہ چودھری کے رشتہ دار ہوگی؟ ہاں رشتہ دار، وہ بڑا سا منہ بنا کر بولی، زادی کوڑ کلی تشتیرانو جپھے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، کمی چودھری صاحب کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آ گیا ہے۔ لگتا تھا مختار بی بی عالیہ بیگم پر ادار کھائے بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا، اگر عالیہ چودھری کے رشتہ دار بھی نہیں اور نہ ہی وہاں کام کرتی ہے تو پھر وہ حویلی میں کیا لینے گئی ہے؟ یہ تو اسی سے جا کر پوچھیں، وہ تلخی سے بولی۔ بات ختم کرتی اس نے میرے منہ پر دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ایس آئی کی طرف دیکھا۔ وہ طنز آمیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اب تم دستک دو، میری گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کا مطلب ہے اسی دروازے پر دوبارہ دستک دوں؟ ہاں مطلب یہی ہے ملک صاحب، میری مانے تو سیدھے حویلی چلتے ہیں۔ حویلی بعد میں جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، فی الحال وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ دستک دینے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا شخص گلی میں نمودار ہوا اور سیدھا ہماری طرف چلا آیا۔ اے ایس آئی نے دستک کا ارادہ ترک کر دیا۔ بوڑھے شخص نے ہمارے قریب آ کر کہا، میرا نام بشیر احمد ہے،
آپ میرے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، ہم تم سے ملنے آئے ہیں بابا بشیرہ۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر ہمیں پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 ہوگی، لیکن محنت مزدوری کے سبب وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں جناب، آپ کون ہیں؟ پہچاننے کا کیا سوال چاچا، ہم پہلی بار مل رہے ہیں، میں نے کہا، پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تھانہ صدر کا نیا تھانے دار ہوں۔ پھر میں نے ایس آئی کی طرف اشارہ کیا، یہ رانا افضل اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے۔ اوہ، پولیس؟ وہ گھبراہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، ہم تم سے امیر علی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ امیر علی؟ کیا ہوا اسے؟ وہ تفکر امیز لہجے میں بولا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، کیا ہم تمہارے گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتے؟ ہاں ہاں ضرور، اس نے جلدی سے کہا اور لرزتے ہوئے ہاتھ سے دروازہ دڑدڑانے لگا۔ مختار بی بی نے فی الفور دروازہ کھول دیا۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، بشیر احمد نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے آئیں۔ مختار بی بی حیرت و پریشانی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم بابا بشیر احمد کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے ہمیں بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور مختار بی بی کو چائے پانی لانے کو کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھو اور ہمارے چند سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی پوچھو، وہ ایک چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مختار بی بی نے کہا، آپ تھوڑی دیر پہلے تو عالیہ بیگم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہم عالیہ بیگم، صفیہ اور امیر علی کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ کیسی تفتیش؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی، پھر پوچھا، کیا واقعی آپ لوگوں کا تعلق پولیس سے ہے؟ پہلے تو آپ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ہم ہر بات ضرورت پڑنے پر بتاتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور کے بعد بغیر ضرورت کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری بات کی گہرائی تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو کھانا تو کھا لینے دیں، صبح کے گئے ہوئے ابھی آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ بابا بشیر احمد دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا تھا، پھر تھوڑا آرام کر کے دوبارہ کارخانے چلا جاتا تھا، جہاں اس کی واپسی شام کو ہوتی تھی۔ دوبارہ کارخانے جاتے ہوئے وہ امیر علی کے لیے کھانا لے جاتا تھا۔ بشیر احمد اور مختار بی بی اس گھر میں اکیلے رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بشیر احمد نے اپنی بیوی سے کہا، کھانا میں بعد میں کھا لوں گا، پہلے تھانے دار صاحب پوچھ پرتیت کر لیں۔ میں نے کہا، چاچا تم پہلے کھانا کھا لو، پوچھ تاچھ میں شام میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر میں نے مختار بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، تم اپنے خاوند کو کھانا کھلاؤ، اس وقت تک ہم گھوم پھر کر تمہارے گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب تک بابا بشیر احمد 2-4 لقمے زہر مار کیے، اس دوران میں نے ان کے گھر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ میری خصوصی توجہ عالیہ بیگم اور بشیر احمد کے گھروں کی درمیانی دیوار پر ہی تھی، جو چوتھے فرزند علی کے بیان کے بموجب واقعی 5 فٹ بلند تھی۔ امیر علی بآسانی یہ دیوار پھیلا کر عالیہ بیگم کے صحن میں پہنچ سکتا تھا۔ بابا بشیر احمد کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے مختار بی بی کی موجودگی میں اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں امیر علی اور صفیہ کے بارے میں جان کر پریشان ہو گئے۔ میرے مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے مجھے جو معلومات فراہم کی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صفحات کی تنگی کے باعث تفصیلات کی گنجائش نہیں۔ امیر علی موضع سنبھڑیال ضلع سیالکوٹ وسنیک کا تھا۔ روزگار کی تلاش میں وہ ضلع گجرانوال آیا اور کوشش بسیار کے بعد اسے دی فریت پاٹری لمیٹڈ واقع جی ٹی روڈ میں نوکری مل گئی۔ مذکورہ کارخانے میں وہ گزشتہ 1.5-2 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کارخانے میں سفید مٹی کے برتن تیار ہوتے تھے، پیالیاں، پیالے، ٹی سی، ڈنر سیٹ اور بیام وغیرہ۔ ٹی سیٹ اور ڈنر سیٹ خصوصی آرڈر پر تیار کیے جاتے تھے۔ امیر علی پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں ترنگڑ یعنی مٹی کے برتنوں کی پیکنگ کے لیے استعمال ہونے والا ایک مخصوص جالی دار جلنگا تھیلا، جس کے اندر خشک پرال کی مختلف تہیں جما کر برتنوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، بھرتا تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کا انچارج بابا بشیر احمد نامی ایک شخص تھا، جسے سب لوگ بابا بشیرہ کہتے تھے۔ بابا بشیرہ اپنی بیوی مختار بی بی کے ساتھ کنگنی والا میں رہتا تھا۔ امیر علی رات کو چوکی دار نظام دین کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔
امیر علی مہینے میں ایک بار اپنے گاؤں جاتا تھا۔ ایسا عام طور پر وہ تنخواہ ملنے کے بعد کرتا تھا۔ کارخانے میں 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ امیر علی کا والد مشتاق احمد جسمانی طور پر معذور تھا، چنانچہ گھر میں سب سے بڑا ہونے کے سبب امیر علی پر سارا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ اپنے معذور والد، بوڑھی والدہ اور چھوٹے 3 بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ امیر علی سے چھوٹی ایک بہن رابعہ تھی، پھر رابعہ سے چھوٹے 2 بھائی کبیر علی اور صغیر علی تھے۔ امیر علی چونکہ محنت و لگن سے کام کر رہا تھا، اس لیے بشیرہ بابا اسے پسند کرنے لگا۔ 1 سال بعد ان میں اپنائیت کا رشتہ اس حد تک استوار ہو چکا تھا کہ بابا بشیرہ اپنے گھر سے دن کا کھانا اس کے لیے لانے لگا تھا۔ کارخانے سے کنگنی والا زیادہ دور نہیں تھا۔ بابا بشیرہ دوپہر کا کھانا گھر میں کھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ امیر علی بابا بشیرہ کے گھر بھی جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہونے لگا کہ ہر ہفتے کی رات کو امیر علی بابا بشیرہ کے گھر آ جاتا۔ اتوار کا پورا دن وہ ان بوڑھے بے اولاد میاں بیوی کے ساتھ گزارتا اور پیر کی صبح بابا بشیرہ کے ساتھ ہی کارخانے چلا جاتا۔ اس دوران میں امیر علی اور صفیہ میں راہ رسم کا آغاز ہوا۔ صفیہ کبھی عالیہ بیگم کے ساتھ اور کبھی اکیلی بابا بشیرہ کے گھر آ جاتی تھی۔ پہلے دونوں میں پسندیدگی کے جذبات نے جنم لیا، پھر یہی جذبات محبت میں بدل گئے۔ عالیہ بیگم سے ان کے تعلقات کی نوعیت چھپی نہ رہ سکی اور اس نے مختار بی بی کے توسط سے بابا بشیرہ سے امیر علی کی شکایت کر دی۔ بابا بشیرہ نے امیر علی سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ صفیہ بھی اسے چاہتی تھی۔ بابا بشیرہ نے امیر علی کو حد الوسع سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھا کہ ہر قیمت پر صفیہ کو اپنا کر رہے گا۔ بابا بشیرہ نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کا دماغ ہر وقت کوئی ایسا طریقہ سوچنے میں مصروف تھا جس سے وہ امیر علی کو سمجھا سکے یا عالیہ بیگم کو اس رشتے کے لیے آمادہ کر سکے۔ اس نے اپنی بیوی مختار بی بی کے ذریعے ایک مرتبہ عالیہ بیگم کی مرضی جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن عالیہ بیگم نے بڑے برے انداز میں مختار بی بی کو جاڑ دیا تھا۔ بابا بشیرہ اس لیے بھی زیادہ متفکر تھا کہ وہ امیر علی کو اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگا تھا۔ بابا بشیرہ اب اس مسئلے کا کوئی مناسب حل سوچ بھی نہ پایا تھا کہ ایک روز عالیہ بیگم نے امیر علی کو اپنے گھر بلوا لیا۔ عالیہ بیگم نے مختار بی بی کو بتایا تھا کہ وہ امیر علی سے صفیہ کے بارے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ وقوع سے 2 روز قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کا واقعہ ہے۔ عالیہ بیگم کے بلانے پر امیر علی کشاں کشاں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت چودھری فرزند علی بھی عالیہ بیگم کے گھر پر موجود تھا اور وہ لوگ رات کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے امیر علی کو بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ وہ بابا بشیرہ کے گھر سے کھانا کھا کر آیا تھا، تاہم وہ اس وقت اس قدر خوش تھا کہ انکار نہ کر سکا اور سر جھکا کر ان کا ساتھ دینے لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چودھری فرزند علی حقہ گڑگڑانے لگا۔ امیر علی چودھری کے جانے کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عالیہ بیگم نے اسے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ بات چودھری کے جانے کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ عالیہ بیگم نے تو امیر علی کو ذلیل کروانے کے لیے وہاں بلوایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری فرزند علی امیر علی کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ گہری نظر سے امیر علی کا جائزہ لینے کے بعد بولا، برخودار، تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ امیر علی نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، جی میں فرید پاٹری میں کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا ہے تم کام کیا کرتے ہو؟ چودھری بدستور اسے گہری نظر سے گھور رہا تھا۔ چودھری کے انداز نے امیر علی کو بکھلا دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں وہاں پیکنگ کا کام کرتا ہوں۔ عالیہ بیگم نے تحقیر آمیز انداز میں مداخلت کی، انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کی شان نہیں بڑھ جاتی؟ چودھری صاحب کو سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ تم ترنگڑ بھرتے ہو؟ امیر علی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ عالیہ بیگم کے رویے سے چودھری فرزند علی کے سامنے اسے سبکی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے خالہ عالیہ۔ تم نے ٹھیک کہا ہے، محنت مزدوری کرنا واقعی کوئی بری بات نہیں ہے۔ عالیہ بیگم نے اس پر حقارت کی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اپنے اوقات کو بھول جانا بہت بری بات ہے۔ میں سمجھا نہیں عالیہ۔ چودھری نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب۔ عالیہ بیگم چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ترنگڑ بننے والا یہ شخص میری صفیہ پر ریجھا ہوا ہے اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ مور مسور کی دال۔ چودھری فرزند علی نے امیر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا عالیہ درست کہہ رہی ہے؟ جی چودھری صاحب۔ وہ بے خوفی سے بولا، میں اور صفیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا، اپنی ناپاک زبان سے میری بیٹی کا دوبارہ نام نہ لینا ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔
صفیہ سے اپنے محبوب کی یہ رسوائی دیکھی نہ گئی۔ وہ پہلی مرتبہ لب کشا ہوئی۔ امی، آپ امیر علی سے زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ اسے گھر میں بلا کر یوں بے عزت تو نہ کریں۔ میں نے اسے بلایا ہی اس لیے تھا کہ آئینہ دکھا سکوں۔ عالیہ بیگم نے تڑق کر کہا، تم اس کی زیادہ حمایت نہ کرو۔ میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی امی، صفیہ نے بے بسی سے کہا۔ میں نے ایک سچی بات کہی ہے، تم اپنی زبان بند رکھو، دوسرے کمرے میں جاؤ، عالیہ بیگم نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ بحالت مجبوری صفیہ کو وہاں سے ہٹنا پڑا۔ چودھری فرزند علی نے امیر علی سے کہا، تم شکل و صورت سے تو خاصے سمجھدار لگتے ہو، یہ احمقانہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں پیدا ہوا؟ کون سا احمقانہ خیال جناب؟ اب تم اتنے بھی احمق نہیں ہو کہ میری بات کو نہ سمجھ سکو۔ یہ بڑا میسنا ہے چودھری صاحب، عالیہ بیگم نے نفرت آمیز نگاہ سے امیر علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اسے سیدھا سادہ اور معصوم نہ سمجھیں۔ چودھری فرزند علی نے اپنی صحت مند مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، پھر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس رات امیر علی جتنی دیر عالیہ بیگم کے گھر میں بیٹھا رہا، عالیہ بیگم چودھری فرزند علی کے توسط سے اسے ذلیل و خوار کرتی رہی۔ جب اس کی تحقیر آمیز باتیں اور طنز کے زہر میں بجھے ہوئے جملے امیر علی کے برداشت سے باہر ہو گئے تو وہ وہاں سے اٹھ آیا۔ وہ خاصا دل برداشتہ ہو رہا تھا، یہی ان کا مقصد بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ امیر علی مایوس ہو کر صفیہ کا پیچھا چھوڑ دے۔ باتوں باتوں میں عالیہ بیگم یہ بات پہلے بھی امیر علی کو کئی مرتبہ سمجھا چکی تھی۔ چودھری فرزند علی کے سامنے اس کی بےعزتی کر کے گویا اس نے ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا۔ امیر علی نے گھر آ کر بابا بشیرہ اور مختار بی بی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ بابا بشیرہ نے کہا، میں تو تمہیں پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں پتر، اسی دن کے لیے میں تمہیں منع کرتا تھا، صفیہ کو بھول جاؤ، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ چودھری فرزند علی سے ٹکر لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے امیر علی، مختار بی بی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بہت طاقتور شخص ہے اور تم جانتے ہو عالیہ بیگم کو چودھری فرزند علی کی حمایت حاصل ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کافی دیر تک اسے سمجھاتے سکھاتے رہے۔ رات 10 بجے کے قریب امیر علی سونے کے لیے بیٹھک نما کمرے میں چلا گیا۔ بابا بشیرہ اور مختار بی بی اندرونی کمرے میں سوتے تھے۔ دوسری صبح انہوں نے امیر علی کو ایک مرتبہ پھر زمانے کی اونچ نیچ اور موجودہ حالات کی سنگینی کے بارے میں سمجھایا۔ جواب میں امیر علی زیادہ تر خاموش رہا یا ہوں ہاں میں سر ہلاتا رہا۔ اس روز ہفتہ تھا۔ بابا بشیرہ گزشتہ روز ہی سے کچھ بخار کی کیفیت محسوس کر رہا تھا اور اب باقاعدہ بخار اسے اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا، لہٰذا مختار بی بی نے اسے کام پر نہیں جانے دیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد امیر علی اکیلا ہی فرید پاٹری چلا گیا۔ پہلے تو امیر علی صرف ہفتے کی رات ہی بابا بشیرہ کے گھر قیام کرنے آتا تھا، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے وہ باقاعدہ روزانہ شام کو بابا بشیرہ کے ساتھ اس کے گھر کنگنی والا آنے لگا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ اس محبت کا تھا جو امیر علی اور صفیہ کے درمیان پروان چڑھ رہی تھی۔ بابا بشیرہ کے بیان کے مطابق امیر علی ہفتے کی شام کارخانے سے آیا تو خاصا بوجھا بوجھا اور اداس دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ گزشتہ رات والے واقعہ کا اثر ہوگا۔ بابا بشیرہ کا بخار اب کم ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے یہی مناسب سمجھا کہ امیر علی کو زیادہ نہ کریتا جائے۔ وہ بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اتوار کی صبح جب انہوں نے امیر علی کو بستر پر غیر موجود پایا تو انہیں زیادہ حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ امیر علی صبح اٹھنے کا عادی تھا اور صبح کی سیر اس کے معمول میں داخل تھی، لیکن جب 8 بجے تک بھی اس کی واپسی نہیں ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی۔ بابا بشیرہ نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ سدائی کہاں چلا گیا؟ خدا خیر کرے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے۔ مختار بی بی بھی پریشان ہوگی، وہ کل ہی سے بڑا غم زدہ دکھائی دے رہا ہے۔ بابا بشیرہ نے خیال ظاہر کیا، کہیں وہ اپنے پنڈ کی طرف تو نہیں نکل گیا، اسے بغیر بتائے جانا تو نہیں چاہیے۔ مختار بی بی، کیا اس نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی؟ بابا بشیرہ نے نفی میں سارے لایا، پھر بولا، مجھے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، یہ تو میں نے اندازہ لگایا ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہ ایسا ویسا قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ عمر بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ پورا دن مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ شام تک وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ امیر علی یقینی طور پر اپنے گاؤں سنبڑیال چلا گیا ہوگا۔ دوسری صبح پیر کے روز بابا بشیرہ اکیلا ہی کارخانے چلا گیا، کیونکہ اس وقت تک امیر علی واپس نہیں آیا تھا۔ اسی دن کی دوپہر کو بابا بشیرہ میرے سامنے بیٹھا میرے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے پوچھا، چاچا بشیرہ، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ حالات و واقعات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ امیر علی صفیہ کو گھر سے بھگا لے گیا ہے، دونوں ہی کل صبح سے غائب ہیں۔
مختار بی بی اپنے خامن سے پہلے ہی بول اٹھی، پر عالیہ نے تو کل مجھے بتایا تھا کہ صفیہ قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی اور چند دن کے بعد واپس آئے گی۔ اس نے سب کو یہی بتایا ہے، میں نے کہا۔ وہ نہیں چاہتی کہ جوان بیٹی کے گھر سے غائب ہونے کی وجہ سے اس کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ عزت؟ مختار بی بی نے برا سا منہ بنا کر گردن کو ایک جھٹکا دیا، پھر بولی، کہاں کی عزت تھانے دار صاحب، پورا پنڈ اس کی حرکتوں سے واقف ہے، بس چودھری صاحب کے ڈر سے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ بابا بشیرہ نے خشمگین نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ بری بات ہے مختار، دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے چنگی طرح سوچ لینا چاہیے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ چیخ کر بولی۔ چودھری فرزند علی اس کے گھر خیال ہی نہیں آتا ہے، بابا بشیرہ نے کہا۔ چودھری صاحب اس کے گھر والے کے دوست تھے، اس لیے ماں بیٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں چودھری کس قسم کا خیال رکھتا ہے، اس چلاکوں کا، مختار بی بی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بابا بشیرہ ایک مرتبہ پھر اسے سرزنش کرنے لگا۔ میں نے مختار بی بی کو عالیہ بیگم کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا تو اسے خریدنا شروع کیا۔ میرے مختلف سوالات کے جوابات نے اس نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا، وہ گاؤں والوں کے اس شک کی تصدیق کرتے تھے کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کے درمیان بڑی پراسرار قسم کی کھچڑی پک رہی تھی۔ مختار بی بی نے عالیہ بیگم کے خلاف اپنے دل کی بڑاس خوب اچھی طرح نکالی تھی۔ اس کے اس عمل کے پیچھے یہ عنصر تھا کہ جب مختار بی بی نے امیر علی کے رشتے کی بابت عالیہ بیگم سے بات کی تھی تو اس نے مختار بی بی کو بڑی بری طرح لتاڑا تھا۔ عالیہ بیگم کی طرف سے مختار بی بی کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بابا بشیرہ کے مسلسل گھورنے کے باوجود بھی اپنا غبار نکال لیا تھا۔ اب تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کی روشنی میں تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ امیر علی اور صفیہ ایک ساتھ ہی کہیں غائب ہوئے تھے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے امیر علی اور صفیہ کے درمیان پلنے والی محبت کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کیوں کی تھی۔ ان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے بھی میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اسی فیصلے کے پیش نظر میں نے بابا بشیرہ مختار بی بی سے تاکیدی انداز میں کہا، ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ کا جو حکم سرکار، بابا بشیرہ نے فرما برداری سے کہا۔ آپ کہیں گے تو ہم کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ میں تو پورے پنڈ کو بتاؤں گی کہ عالیہ کی کڑی کسی کے ساتھ نٹھ گئی، مختار بی بی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے بھلیے لوکے، بابا بشیرہ نے غصے سے کہا۔ وہ اپنے خاوند کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پنڈ والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عالیہ کوئی چند چڑھانے والی ہے، لیکن صفو تو اس سے بھی تیز نکلی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مختار بی بی یہ مت بھولو کہ بقول تمہارے صفیہ جس کسی کے ساتھ نٹھ گئی ہے وہ کسی تمہارے گھر کا فرد تھا۔ میری نرمی کا غلط مطلب نہ لو، میں تم دونوں کو اغوا کے معاملے میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ صفیہ کی ماں نے میرے پاس اغوا کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ بابا بشیرہ نے ملتجیانہ لہجے میں جلدی سے کہا، میں اس کی جگہ آپ سے معافی مانگتا ہوں تھانے دار صاحب، عالیہ نے اس کی بےزتی کی تھی، یہ اپنے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ پھر وہ بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری مت ماری گئی ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا، صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج ہو چکی ہے، بلکہ صفیہ کی بازیابی کے لیے میں نے تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا تھانے دار ہوتا تو فوری طور پر تم دونوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتا۔ امیر علی کی تلاش تو بعد میں شروع ہوتی۔ میں اگر تم لوگوں کے ساتھ رعایت سے کام لے رہا ہوں تو تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ یہ سچ ہے کہ صفیہ والا معاملہ اب زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا، بہت جلد پورے پنڈ کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ میں کسی خاص وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کا چودھری اور عالیہ کو پتہ نہ چلے۔ ایسا ہی ہوگا تھانے دار صاحب، بابا بشیرہ نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں اس پاگل کو سمجھا لوں گا۔ مختار بی بی خاموش رہی، شاید بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ میں کچھ کہنے کا ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ اسی وقت بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا بشیرہ نے جا کر دروازہ کھولا اور آ کر بتایا کہ چودھری فرزند علی آیا تھا۔ چودھری بابا بشیرہ کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ عالیہ بیگم بھی تھی۔ ملک صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جناب میں ادھر حویلی میں آپ کے انتظار میں سوکھ رہا ہوں، میں آپ کے پاس ہی آیا تھا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سوچا دو چار باتیں بابا بشیرہ سے بھی کر لوں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ملک صاحب میں اس پنڈ کا چودھری ہوں، وہ اپنی فربا مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ مجھے سب خبر رہتی ہے اس پنڈ میں کون آیا کون گیا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ بہت خوب چودھری صاحب، آپ تو خاصے باخبر آدمی ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا، پھر مختار بی بی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اس عورت نے آپ کو کوئی نئی پٹی تو نہیں پڑھا دی؟
میں کسی کی پٹیوں میں نہیں آتا چودھری صاحب، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ اپنے ذہن سے سوچتا ہوں، حالات کا تجزیہ کرتا ہوں، پھر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، ہر حال میں قانون کے تقاضے پورے کروں گا۔ وہ میرا مطلب یہ تھا کہ، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں قانون کی پٹی پڑا ہوا ہوں۔ وہ جھس پس ہو کر بولا، ان لوگوں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ حرامزادہ کہاں گیا ہے؟ یہ دونوں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ چودھری نے باہر کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا، آئیں میں آپ کو موقع دکھا دوں۔ میں اے ایس آئی رانا افضل کے ساتھ چودھری کے پیچھے بابا بشیرہ کے گھر سے نکل آیا۔ میرے ذہن میں ہر لمحے یہ خدشہ موجود رہا تھا کہ کہیں عالیہ بیگم اور مختار بی بی کوئی محاذ نہ کھول بیٹھیں، لیکن خیریت گزری کہ مختار بی بی نے میری ہدایت پر عمل کیا اور عالیہ بیگم نے بھی کوئی تلخ ترش بات نہیں کی تھی۔ چودھری نے عالیہ بیگم کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو شک ہے ملک صاحب، یہ بڈھا بڈھی ضرور امیر علی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ آپ ان پر ذرا سختی کریں تو ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے، ضرورت پڑی تو میں ان دونوں کو حوالات میں ڈال دوں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر اے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت کی، رانا تم ذرا بابا بشیرہ سے کہو کہ گھر میں ہی رہے، میں بھی اس کے ساتھ ہی فرید پاٹری چلوں گا۔ اے ایس آئی چلا گیا تو چودھری مجھے اس کمرے میں لے آیا جہاں صفیہ وقوعہ کے روز رات کو سوئی تھی۔ وہ ایک اندرونی کمرہ تھا۔ عالیہ بیگم مجھے بتا چکی تھی کہ صفیہ الگ کمرے میں سوتی تھی۔ عالیہ بیگم میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا، عالیہ بیگم، کیا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ صفیہ نے رات سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولی۔ اگر صفیہ نے دروازے کو کنڈی لگائی ہوتی تو وہ شیطان اندر داخل کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ یہ جملہ میں نے بڑے سرسری انداز میں ادا کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے عالیہ بیگم سے پوچھا، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، گزشتہ چند روز میں آپ نے کسی معاملے پر صفیہ کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، آپ نے صفیہ کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نے کہا، اگر واقعی امیر علی نے آپ کی بیٹی کو غائب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صفیہ کو گھر سے نکالنے سے پہلے ضرور بے ہوش کیا ہوگا۔ بصورت دیگر صفیہ یقینی طور پر مزاحمت کرتی اور شور شرابے سے آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے ملک صاحب، چودھری فرزند علی نے کہا۔ اس چال باز نے بڑی منصوبہ بندی سے صفیہ کو غائب کیا ہے۔ اگر وہ ایک بار میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کی ساری چال بازی ڈیش کے راستے نکال دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی چودھری چینپ گیا۔ اسے فوری طور پر احساس ہو گیا کہ عالیہ بیگم کی موجودگی میں اسے ناشائستہ کلمات ادا نہیں کرنا چاہیے تھے، مگر الفاظ منہ سے نکل چکے تھے، اس لیے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اسی دوران میں اے ایس آئی واپس آ گیا۔ ہم دونوں نے گھوم پھر کر جائے وقوعہ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پھر میری ہدایت پر اے ایس آئی موقع واردات کا نقشہ بنانے لگا اور میں چودھری کے ساتھ عالیہ بیگم کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ عالیہ بیگم بھی سائے کی طرح چودھری کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر گمبھیر لہجے میں چودھری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اب تو یہ معاملہ ڈکا چھپا نہیں رہ سکتا۔ بات تھانے تک پہنچی ہے تو بہت جلد پورا گاؤں بھی اس سے آگاہ ہو جائے گا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، چودھری نے پس سوچ انداز میں کہا۔ اب تو عالیہ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جتنی جلدی صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ خرچے کی آپ پرواہ نہ کریں، میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ عالیہ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں نے کہا۔ صفیہ کی تلاش سے خرچے کا کیا تعلق چودھری صاحب؟ سمجھا کریں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں نے اپنے علاقے کے ہر تھانے دار کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہوں چودھری صاحب، مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے حکومت پاکستان باقاعدہ تنخواہ دیتی ہے اور صفیہ کی بازیابی میرے فرائض کا حصہ ہے۔ آپ میری خدمت کا خیال دل سے نکال دیں، البتہ آپ کے تعاون کی مجھے ہر قدم پر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ عالیہ بیگم نے پوچھا۔ حقائق کی فراہمی، کیا مطلب؟ چودھری نے چونک کر کہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے امیر علی اور صفیہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد صفیہ کا سراغ لگا لوں تو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم جتنا جانتے تھے وہ آپ کو بتا چکے ہیں، عالیہ بیگم نے کہا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا، اگر بعد میں کسی مرحلے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی تو آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔
میرا خیال تھا وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے امیر علی اور صفیہ کی محبت کے بارے میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ چودھری نے نہایت ڈٹائی سے کہا، ملک صاحب، لگتا ہے آپ ہمارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ عالیہ بیگم جلدی سے بولی، ضرور اس تیرا تالنی نے آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات بتائی ہے۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر آپ کو ہم پر کیا شک ہے؟ میں نے کہا، مجھے آپ پر نہیں بلکہ صفیہ اور امیر علی پر شک ہے۔ کیسا شک؟ چودھری نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرے خیال میں صفیہ بھی امیر علی کو پسند کرتی تھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی مرضی سے امیر علی کے ساتھ گئی ہے۔ عالیہ بیگم چیخ سے مشابہ آواز میں بولی، میری بیٹی تو اس منحوس پر تھوکتی بھی نہیں تھی، وہی ہاتھ دھو کر صفیہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ صفیہ کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ باتیں اسی ست خصمی نے بری ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے مختار بی بی کو ناقابل اشاعت گالیوں میں تولنے لگی۔ چودھری نے اس موقع پر خاصی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ اس نے پہلے تو عالیہ بیگم کا غصہ ٹھنڈا کیا، پھر مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، حقیقت تو یہی ہے کہ صفیہ کا امیر علی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اور بالفرض اگر وہ محبت نامی حماقت میں مبتلا ہو گئی تھی تو اس سے معاملے کی سنگینی کم نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی امیر علی کو بے قصور ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ صفیہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے یا اس نے زبردستی صفیہ کو اغوا کیا ہے، ہر دو صورت میں امیر علی مجرم ہی رہے گا۔ مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہی کہ میں آپ کی طرح محبت کو حماقت نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ تو میرے الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے اس کی دلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ کہ ہر دو صورت میں امیر علی کے جرم کی نوعیت اور سنگینی ایک جیسی نہیں رہے گی۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ عالیہ بیگم نے جلے کٹے لہجے میں کہا، امیر علی چاہے جہنم میں، آپ اسے پھانسی پر لٹکائیں یا پھولوں کے ہار پہنائیں، مجھے تو میری صفیہ چاہیے۔ سچی بات یہی ہے ملک صاحب، چودھری نے عالیہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ عالیہ صفیہ کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اس قسم کے معاملے میں ہر ماں کو اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونا ہی چاہیے۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں آپ کی بیٹی کو بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ عالیہ بیگم تشکر آمیز لہجے میں بولی، اگر میری بیٹی مجھے واپس مل جائے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی۔ امیر علی سے مجھے کیا لینا دینا، آپ اس کے ساتھ جیسا جی چاہے سلوک کریں۔ چودھری کے پسپائی آمیز رویے اور عالیہ بیگم کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ مختار بی بی اور بشیرہ کی فراہم کردہ معلومات سچ پر مبنی تھیں۔ ویسے بھی حالات کی صورت اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ صفیہ اپنی مرضی اور خوشی سے امیر علی کے ہمراہ رفو چکر ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم اور چودھری فرزند علی اگر امیر علی اور صفیہ کے روابط کو چھپانا چاہتے تھے تو میں نے بھی ایک حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ انہیں اس معاملے میں اب زیادہ نہیں کرے دوں گا۔ ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ اگر امیر علی کا سراغ لگا لیا جاتا تو صفیہ تک بآسانی پہنچا جا سکتا تھا۔ بابا بشیرہ امیر علی کے بارے میں صرف اس حد تک جانتا تھا کہ وہ ضلع سیالکوٹ موضع سنبریال کا رہنے والا تھا۔ یہ بات امیر علی ہی نے اسے بتائی تھی۔ اگر امیر علی نے بابا بشیرہ سے غلط بیانی نہیں کی تھی تو سنبریال جا کر معلومات کرنا بہت ضروری تھا، لیکن سب سے پہلے میں امیر علی کے کارخانے میں جا کر اس کارخانے کے مالک سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے چودھری فرزند علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ موضع کنگنی والا کے بڑے باخبر چودھری ہیں، ذرا سوچ کر بتائیں کل صبح سے اب تک گاؤں میں سے کتنے افراد باہر گئے ہیں؟ میں آپ کو 15 منٹ بعد بتا سکتا ہوں کہ کل سے آج تک کون کون گاؤں سے باہر گیا ہے اور کون کون یہاں آیا ہے۔ چودھری نے جواب دیا، مجھے اپنے خاص بندوں سے پوچھنا ہوگا، ویسے فوری طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امیر علی اور صفیہ کے سوا سب افراد گاؤں میں موجود ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے خاص بندوں سے بھی تصدیق کر لیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھے کہ صفیہ کسی اور شخص کے ساتھ؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، میں کسی امکان کو نظر انداز نہیں کرتا، بعض اوقات ایک معمولی سی بات سے حالات کا رخ بدل جاتا ہے۔ چودھری نے کہا، جناب ملک صاحب، آپ حویلی پر تشریف لے چلیں، باقی کی باتیں وہیں کریں گے، کچھ مجھے بھی تو خدمت خاطر کا موقع دیں۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، میں نے کہا۔ خدمت خاطر ادار رہی، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے دولت خانے پر بھی ضرور آؤں گا۔ ابھی تو میں نے جو چھوٹی سی گزارش کی ہے اس پر کچھ کام کریں۔ اب آپ تھانے جائیں گے؟ فی الحال تو میں ادھر ہی کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کروں گا، میں نے کہا۔ پھر امیر علی کے کارخانے پر جاؤں گا۔ میرا تو خیال تھا آپ حویلی چلتے، اور میں نے بھی آپ کو اپنے خیال سے آگاہ کر دیا ہے۔
اسی دوران میں اے ایس آئی نے موقع واردات کا نقشہ تیار کر لیا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کر کے بابا بشیرہ کے گھر کا رخ کیا۔ جب تک میں بابا بشیرہ کے ساتھ کنگنی والا کی حدود سے باہر نہیں نکل گیا، چودھری فرزند علی میرے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ ایک بار تو اس نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہ میرے ساتھ فرید پاٹری تک جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال دیا تھا۔ چودھری فرزند علی نے وعدہ کیا تھا کہ میری مطلوبہ معلومات وہ شام تک تھانے پہنچا دے گا۔ فرید پاٹری مین جی ٹی روڈ پر واقع تھی اور کنگنی والا سے زیادہ دور نہیں تھی۔ جب ہم بابا بشیرہ کی معیت میں کارخانے میں داخل ہوئے تو اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کارخانے کے باہر مین گیٹ کے اوپر واضح الفاظ میں فرید پاٹری لمیٹڈ کا بورڈ نصب تھا، جو میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ داخلی گیٹ سے اندر دائیں جانب کارخانے کا دفتر تھا۔ بائیں جانب ایک چکنا ہموار اور پختہ فرش دکھائی دے رہا تھا، جس پر ایک ترتیب کے ساتھ برتنوں والے سانچے رکھے ہوئے تھے۔ ان سانچوں میں ڈلے ہوئے مٹی کے برتن موجود تھے جو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھے گئے تھے۔ اس طویل و عریض فرش کے بعد کارخانے کا اسٹور روم تھا، جہاں امیر علی بابا بشیرہ کے ساتھ رنگڑ برتا تھا۔ دوسری جانب دفتری حصے کے بعد ایک بڑا ہال تھا، جہاں برتن بنانے کے چاک نصب تھے۔ ان مشینی چاکوں پر درجن بھر افراد برتن بنانے میں مصروف تھے۔ اس ہال سے آگے کارخانے کے اختتامی حصے میں برتن پکانے کی 4 بڑی بٹیاں موجود تھیں۔ ہال میں نہ صرف یہ کہ چاکوں پر برتن سانچوں میں ڈالے جاتے تھے، بلکہ برتنوں پر گلکاری اور شیشہ سازی کا تمام کام بھی مکمل ہوتا تھا۔ ہم سیدھے کارخانے کے دفتر میں چلے آئے۔ کارخانے کا مالک بابو فرید احمد اپنی کرسی پر موجود تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ اس کے علاوہ دفتر میں اس وقت منشی حفیظ اللہ بھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے نام مجھے بعد میں معلوم ہوئے تھے۔ بابو فرید نے بابا بشیرہ پر نظر پڑتے ہی کہا، بابا کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، بڑی دیر سے آ رہے ہو۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ فرید علی نے امیر علی کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے بابا بشیرہ اسے اس بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہو۔ بابا بشیرہ کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منشی حفیظ اللہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ بابو فرید احمد اور منشی نے باری باری مجھ سے اور اے ایس آئی رانا افضل سے مصافحہ کیا اور ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کیں۔ ہم بیٹھ چکے تو بابا فرید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، خیریت تو ہے ملک صاحب؟ آپ بابا بشیرہ کے ساتھ، میرا مطلب ہے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ کوئی کیا، اچھی خاصی گڑبڑ ہے بابو جی، بابا بشیرہ نے کہا۔ کس قسم کی گڑبڑ؟ بابو فرید کی حیرت میں تشویش کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں بابو فرید کو امیر علی والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتا رہا۔ میں نے اپنی بات کے اختتام پر کہا، میں اسی سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ امیر علی نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ بابو فرید ابھی تک نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، بابا بشیرہ نے کہا۔ میں خود بھی اسے ایسا نہیں سمجھتا تھا بابو جی، لیکن یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ بابو فرید نے منشی حفیظ اللہ کو ہمارے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے منع کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر اس کے خلوص سے دعوت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ بابو فرید نے مجھ سے پوچھا، آپ کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، سب سے پہلے تو آپ مجھے میر علی کے گاؤں کا مکمل ایڈریس بتائیں۔ اس کا ایڈریس منشی کے پاس موجود رجسٹر میں سے مل جائے گا، بابو فرید نے کہا۔ کیا آپ اس کے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں، میں یہ ارادہ بھی رکھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی ہر ممکنہ جگہ پر اسے تلاش کیا جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں مزید کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو امیر علی کے 2 ہی ٹھکانے تھے، فرید احمد نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، سنبڑیال اور بابا بشیرہ کا گھر۔ میں نے کہا، فرید صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا جناب؟ میرے جواب دینے سے پہلے منشی ہماری خاطر تواضع کے احکامات جاری کر کے دوبارہ دفتر میں داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بابو فرید نے اسے کہا، منشی جی ذرا وہ رجسٹر تو نکالیں جس پر امیر علی کے گاؤں کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہو گیا۔ جی ملک صاحب، آپ کسی بات کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے کہا، آج صبح جب امیر علی کارخانے نہیں پہنچا تو آپ نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ بابا بشیرہ نے مجھے بتایا کہ آپ نے امیر علی کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی خاص وجہ ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہفتے کو روز میں کارخانے پہنچا تو منشی حفیظ اللہ نے مجھے ہفتے والے دن کی مکمل رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں اور باتوں کے ساتھ ساتھ 2 اہم اطلاعات یہ تھیں کہ مذکورہ روز بابا بشیرہ بخار کی وجہ سے غیر حاضر رہا تھا اور امیر علی نے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ چھٹی؟ میں نے چونک کر بابو فرید احمد کو دیکھا، پھر پوچھا، امیر علی نے کس سلسلے میں چھٹی لی تھی؟
بابو فرید احمد نے بتایا۔ منشی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ گاؤں میں امیر علی کی والدہ بہت بیمار تھی، اس لیے وہ 2 دن کے لیے سنبڑیال جانا چاہتا تھا۔ منشی نے اسے پیر اور منگل یعنی آج اور آنے والے کل کی چھٹی دے دی تھی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی تشویش نہ ہوئی تھی۔ اسے اس نام میں منشی مذکورہ رجسٹر لے کر آ گیا۔ رجسٹر اس صفحے پر کھلا ہوا تھا جہاں امیر علی کا پتہ درج تھا۔ امیر علی کے گاؤں کے پتے کے اوپر اس کی تصویر بھی چسپاں تھی۔ بابو فرید نے امیر علی کی 2 روزہ چھٹی کا بتا کر اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میں امیر علی کا پتہ نوٹ کرنے کے بجائے منشی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اتنی اہم بات بابا بشیرہ کو بھی معلوم نہیں تھی کیونکہ اس نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا روئی سخن منشی کی طرف پھیرا تو بابو فرید نے منشی سے کہا، تھانے دار صاحب کو امیر علی کی چھٹی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے تفصیل مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا امیر علی نے اس بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اسے اپنی والدہ کی علالت کی اطلاع کس طرح ملی تھی؟ منشی نے جواب دیا، امیر علی کے گاؤں کا ایک شخص یہاں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ جمعے کے روز گاؤں سے آیا تھا۔ اسی کی زبانی امیر علی کو اپنی والدہ کی بیماری کی خبر ہوئی تھی۔ کیا وہ شخص آپ سے ملا بھی تھا؟ نہیں، مجھے امیر علی نے اس بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے بابا بشیرہ کی طرف دیکھا۔ چاچا، تم نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھے تو خود ابھی پتہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر علی نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے ملک صاحب، ASI رانا افضل نے کہا۔ ہمیں فوری طور پر اس کے گاؤں کا رخ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے ذکر سے میرا دھیان رجسٹر کی طرف چلا گیا اور میں نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکال کر امیر علی کے گاؤں کا مکمل پتہ نوٹ بک میں تحریر کر لیا۔ پھر بابو فرید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس امیر علی کی کوئی اور تصویر بھی ہے؟ بس یہی ایک ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ تصویر آپ کے کسی کام آ سکتی ہے تو رجسٹر سے اسے اکھاڑ لیں۔ میں نے بحفاظت وہ تصویر اکھاڑ کر اپنی جیب میں محفوظ کر لی۔ میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ رجسٹر کا مذکورہ صفحہ پھٹے نہ پائے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے کارخانے کے چوکیدار نظام دین کو بھی دفتر ہی میں بلا لیا۔ بابا بشیرہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ابتدا میں امیر علی چوکیدار کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ میں کافی دیر تک چوکیدار نظام الدین، منشی حفیظ اللہ اور بابو فرید احمد سے امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں حال میں کام کرنے والے ان کاریگروں سے بھی ملا جن کے ساتھ امیر علی کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ امیر علی بہت اچھا آدمی تھا، کوئی بھی اس سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی میں وہاں سے امیر علی کی تصویر اور ایڈریس کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکا، اور سردست یہ بھی بہت تھا کا کہا تھا۔ بابا بشیرہ کو ہم نے کارخانے ہی میں چھوڑ دیا۔ GT روڈ پر آ کر ہم ایک تانگے پر بیٹھے اور تھانے آ گئے۔